بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے آپ سبھی ناظرین کا بیسک لائف 001 پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپنوں کی یعنی خوابوں کی۔ اس میں ہم بات کریں گے خواب کے ٹائپس کی یعنی خواب کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور خواب دیکھنا کیوں ضروری ہے، نیند کے 4 اسٹیپس جن میں خواب آتے ہیں، اور اسی میں ہم بات کریں گے خواب کے بارے میں جس کے بارے میں بہت سے سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے خواب کے میننگ کو سمجھ لیتے ہیں۔ خواب اردو لفظ ہے، ہندی میں اس کو سپنے، عربی میں رؤیا اور انگلش میں ڈریم کہتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل بیسک لائف 001 کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری سبھی نیو اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ویڈیو کو دھیان سے اور پوری دیکھیے تاکہ پوری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے سچے دوست کے سوا اور کسی سے بیان نہ کرے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکار دے اور کروٹ بدل کر وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بات کریں گے خوابوں کے کہ خواب کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، کائنڈ آف ڈریمز۔ خواب 2 پرکار کے ہوتے ہیں، نمبر 1 لاہوتی خواب، نمبر 2 ناسوتی خواب۔ نمبر 1 لاہوتی خواب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خوابوں کی اس قسم کو اسلام نے پسند کیا ہے کیونکہ خوابوں کی اس قسم کا تعلق عالم الغیب اور عالم اسرار کنوز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مسلمان ایسے خوابوں سے رہنمائی لیتا ہے اور ایسے خواب اس کی صحت پر بہترین اثر ڈالتے ہیں، اور ایسے خوابوں ہی کے بارے میں بتایا ہے کہ اسے کسی صاحب تعبیر کو ہی بتایا جائے، کسی غیر صاحب تعبیر کو بالکل بھی نہ بتایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وحی تھے۔ بے شمار دینی انکشافات اور واقعات کا تعلق خوابوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور مومن کا خواب الہام اور اشارہ کہلاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت ہوتا ہے۔ نمبر 2 ناسوتی خواب۔ خوابوں کی اس قسم کا تعلق انسانی زندگی کے گرد و پیش خیالات و واقعات کے جذبات سے ہے۔ اسلام میں ان خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی برے خواب جو ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ خواب دیکھنا کیوں ضروری ہے، وائی ڈریم نیسیسری۔ جدید تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ خواب رات دن ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سقراط نے خوابوں کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے ضمیر کے نمائندے ہیں۔ والیٹر نے انہیں ناسازی، مزاج کی بے تکی پیداوار کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ فرائیڈ نے انہیں لاشعور کی شاہراہ قرار دیا۔ بہرحال خوابوں کے بارے میں لوگ جو چاہیں محسوس کرتے رہیں، پھر بھی یہ دلچسپی کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ آج دنیا بھر میں تحقیق کی جا رہی ہے کہ سونے کا 25% وقت جو خواب دیکھنے میں صرف ہوتا ہے، اس کا ہمارے حافظے، جذبات اور مزاجی کیفیت سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ گو ابھی اس کے بارے میں محققین متفق رائے نہیں ہو سکے۔ بالکل سیدھے سادے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس نظریے کے تحت انسان کو معلومات مرتب کرنے والے کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے۔ اس کام کے لیے اس کے پاس 2 طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ وہ انتہائی پیچیدگی دنیا سے نمٹ سکے۔ پہلے طریقے کا تعلق دماغ کے بائیں حصے سے ہوتا ہے جسے ہم جاگتے وقت استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے طریقے کا تعلق دماغ کے بائیں حصے سے ہوتا ہے جو خارجی واقعات سے سروکار رکھتا ہے، اور یہی خواب سے متعلق ہوتا ہے۔ نیند کے 4 اسٹیپس یعنی نیند کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ سونے کے تقریباً 10 منٹ بعد سونے والا عام طور پر اگلے آدھے گھنٹے میں نیند کے 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ان میں سے ہر مرحلہ اپنی ذہنی لہر کی خصوصیت کی وجہ سے علیحدہ ہوتا ہے۔ سونے والوں کو بیدار کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ چوتھے مرحلے کے اختتام پر ہلکی نیند کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ 10 سے لے کر 20 منٹ تک رہتا ہے۔ اسی بیداری کے دور میں خوفناک خواب دکھائی دیتے ہیں۔
لوگ سوتے میں چلتے رہتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس دور میں بستر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہلکی نیند سے بیدار ہونے کے بجائے ہم اس دور میں داخل ہو جاتے ہیں جسے محققین آنکھوں کی تیز حرکات کا دور کہتے ہیں، یا جسے انگریزی میں ریپڈ آئی موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بڑے واضح خواب دکھائی دیتے ہیں۔ سونے والے کروٹیں لینا بند کر دیتے ہیں، ان کے خراٹے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ دماغ کا درجہ حرارت اور دوران خون بڑھ جاتا ہے اور سونے والے کا جسم بالکل کپڑے کی گڑیا کی طرح ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ بازو، ٹانگوں اور دھڑ کے بڑے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں۔ مشاہدہ کرنے والوں کو صرف ہاتھوں اور چہروں پر ہلکی سی جنبش دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں اچانک اوپر نیچے ہونے لگتی ہے۔ اگر پیٹوں کو آہستہ اوپر اٹھایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سونے والا کسی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں کے درمیان عضلات سکڑنے لگتے ہیں، گویا وہ کسی قسم کی آواز کو سن رہا ہے۔ رات کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے سونے والا 4 سے 6 بار تک اس دور میں داخل ہوتا ہے، جسے ہم آنکھوں کی حرکات تیز ہوتی ہے۔ ہر دور پہلے سے دور زیادہ طویل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چوتھے یا 5ویں دور میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 90 منٹ کی باقاعدہ حرکت انسانی زندگی کی ایک بنیاد جنبش معلوم ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے۔ عمر جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی خواب کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ بچے جتنی دیر سوتے ہیں اس میں ان کا تقریباً آدھا وقت اسی حالت میں گزرتا ہے جسے آنکھوں کی تیز حرکات کا دور کہا جاتا ہے۔ جو لوگ خوابوں سے محروم رہتے ہیں ان کی شخصیت میں نہایت لطیف تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں اور اکثر اوقات وہ کسی معاملے پر غور کرنے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بہت زیادہ خواب دیکھنا بھی اچھا نہیں۔ اسی طریقے سے خوابوں کا بہت کم دیکھنا بھی خراب ہے۔ تعطیل کے دنوں میں یعنی چھٹی کے دنوں میں جب آپ دیر تک سوتے رہتے ہیں تو جاگنے کے بعد آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ جتنی دیر تک سوتے رہیں گے اتنی ہی دیر تک خواب بھی دیکھتے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ جن لوگوں کو کسی مشکل سے دوچار ہونا ہوتا ہے، مثلاً کسی کو نوکری کے لیے کہیں پیش ہونا ہوتا ہے یا کوئی نیا کام سیکھنا ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی اس نیند کا وقت بڑھ جاتا ہے جس میں آنکھوں کی حرکت تیز ہوتی ہے۔ جرمن سائنسدان فریڈرک کیکول کئی برس تک بنزین کے سالمہ مولیکیول کی شکل دریافت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ آخر کار ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سانپ دائرے کی شکل میں اپنے جسم کو مروڑ رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ جاگا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ سانپ جو شکل بنا رہا تھا وہ 6 پہلو تھی، یعنی اس کے 6 کونے تھے۔ لہذا اس نے سالمہ کی شکل کو 6 پہلو سمجھ لیا۔ نامیاتی کیمیائی کی تاریخ میں اس پیش گوئی کو انتہائی شاندار سمجھا گیا۔ اکثر خواب ایک معیاری اور انتہائی مرتب سلسلے کے مطابق ہوتے ہیں۔ پہلا اور سب سے مختصر خواب عام طور پر حالیہ واقعات کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی یہ گویا ایک طرح کا آغاز ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے جو مسئلہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ اسی کے متعلق ہوتا ہے اور آنے والے خوابوں کے لیے ایک بنیادی موضوع فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد کے 2 خواب ماضی سے یعنی بھوت کال سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ان میں جو احساسات ہوتے ہیں وہ زمانہ حال یعنی ورتمان کے احساسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو خواب اکثر مستقبل کے ماحول میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق نہ کسی تمنا یا آرزو سے ہوتا ہے، یعنی اگر مجھے یہ مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ 5واں اور اکثر لوگوں کے لیے رات کا آخری خواب پچھلے تمام مواد سے تیار ہوتا ہے۔ اس طرح یہ گویا زمانہ حال میں ایک شاندار اختتامیہ ہوتا ہے۔ اگرچہ خواب عام طور سے جاگنے کے چند منٹ بعد یاد نہیں رہتے، پھر بھی بہت سے خواب یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر پورے خواب یاد نہیں رہتے تو کم سے کم کسی نہ کسی سطح پر ضرور یاد رہ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہوتی ہے وہ بڑی ہلکی نیند لیتے ہیں،
اور اکثر آنکھوں کی تیز حرکات کے ادوار کے بعد جاگ پڑتے ہیں۔ اس طرح سے انہیں خواب زیادہ یاد نہیں رہتے۔ جن لوگوں کو شدید مشکلات درپیش ہوتی ہے وہ بڑی ہلکی نیند سوتے ہیں اور اکثر آنکھوں کی تیز حرکات کے ادوار کے بعد جاگ پڑتے ہیں۔ اس طرح انہیں خواب زیادہ یاد رہتے ہیں۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ آپ جب بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو پچھلی باتیں خوب یاد آ جاتی ہیں، اور لہٰذا اگر آپ فکر مند اور پریشان ہوں تو خواب اور گولیاں کھانے کے بجائے یوں ہی سو جائیے اور خواب دیکھیے۔ یعنی خواب دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا بڑا خواب ہوگا منزل بھی اتنی بڑی ہوگی، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پارٹ یا کون سی بات سب سے اچھی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ہم کمنٹ میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس، بائے بائے، شکریہ، جزاک اللہ۔